سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المبين خرجوا إلى المرض لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بكل إسلام مختصر. اور اس بات سے واقف ہیں زبانے والے کہ زندہ محمد کے کرانے والے اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ دو قدم تیرے ہیں اور تیری لشکر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب تو صلاح کے بعد آیت والی قدر صاحب ندیم شام اور جامعہ مسجد آگرہ کی امام و خطیب اجتماع نائب صدر احترام قابل شام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز حسین چشتی گوری صاحب کو حصہ العزیز اور آپ کی برادری اصغر جناب محترم المقام اس اجتماع نائب صدر احترام جناب حضرت مولانا یوسف گوری صاحب زیدہ شرف سبیت تمامی محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ندیم شاہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آج ماہ رمضان المبارک کی اس عشرۂ اخیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس مسجد میں جلوہ پھرا ہے. سبحان اللہ. آپ کو خوشی نہیں کہ آپ اتقاف میں بیٹھے ہیں. یہ چھوٹا ٹائٹل تھوڑی ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ اتنی عزت والی بات ہے, اتنی تقریب والی بات ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جس گھر کا سٹیٹس یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مسجد میں آ جانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے, مسجد میں بیٹھ جانا آپ کا کمال نہیں ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اہل بیت کے نام پہ بچل جانے والوں, نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے منانے والوں, نبی کا ذکر سن کر نبی کی ذات میں محبت کے ساتھ درود پڑھ دینے والوں, یہ نبی پاک اسلام اسلام کے غلاموں کوئی چھوٹا تمہارے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ بہت بڑا انعام رب ذوالجلال نے تم پر کر دیا. اور تفسیر درر منصور کا سہارا لے رہا ہوں, جلد نمبر 3 ہے, سورۃ التوبہ ہے. رب ذوالجلال کے محبوب کائنات, جان کائنات, فخر کائنات, وجوہ تخلیق کائنات, مربع انوار کائنات, سید سردار کل, مصدر انوار کل, والائے کل, درائے سبل, ختم الرسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المستقیم, شمس العارفین, سراج الصالحین, مصباح المقربین, محب الغرباء والغرباء والمساکین, سید الثقلین, نبی الحرمین, امام القبلتین, وسیلتنا فی الدارین, صاحب قاب قوسین, محبوب رب مشرقین ورب المغربین, جد الحسن والحسین, مولانا ومولا الثقلین, ابی القاسم محمد بن عبد اللہ, نور من نور اللہ کا فرمانے علی شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے کو مسجد میں آتے دیکھو, جاتے دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دو. صحابہ نے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی اے نبیوں کے ایمان, اے اللہ کے محبوب, اس کائنات کی جان, ہمارے ایمان, ہمیں یہ بتائیے جس بندے کو مسجد میں آتا ہوا دیکھے, جس بندے کو مسجد سے جاتا ہوا دیکھے, اس کے ایمان کی گواہی کیوں دے؟ فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سن لو, خیال رکھنا, اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا. فرمایا یا رسول اللہ کون کرتا ہے؟ فرمایا مسجد کو وہی آباد کرے گا جو اللہ پہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہوگا. اللہ کے گھر کو وہ آباد کرے گا, اللہ کے گھر کو وہ آباد کرے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا, جو قیامت کو مانتا ہوگا. سامنے زید شام, اللہ کیا ہستی ہے, اللہ کیا ذات ہے, وہ قادر مطلق فرماتا ہے وہ میرے بندے مجھے عام نہ سمجھنا, مجھے معمولی نہ سمجھنا, میں عام نہیں ہوں, شان تیرا دام کیا ہے. وہ فرماتا ہے میرا دام سننا چاہتا ہے, میں کہوں کہ رب ذوالجلال تیرا دام
میں آج بند نظر آتا ہے، صرف رمضان کے مہینوں میں کھلتا نظر آتا ہے۔ بہت گھر ایسے کام ہیں کہ جہاں پہ روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، لیکن اگر گھر کے اندر 12 بندے رہتے ہیں ایک قرآن پڑھے، یہ بھی زیادتی ہے کہ 12 گھر والے ہیں اور 12 قرآن نہ ہو، جو 4 قرآن ہو لیکن ایک قرآن کھل رہا ہو، 3 قرآن کی تو حد تلفی ہو رہی ہے، ان کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اس قرآن کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان صبح سوتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتا ہے، واٹس ایپ پہ کس نے کیا اسٹیٹس لگایا ہے، مجھے کس کی کیا بھروسائی ہے۔ لیکن سننا ذرا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، لیکن قرآن کو ہم نے موبائل جتنی عزت بھی نہیں دی ہے۔ بندہ رات کو بھی اس کو دیکھتا ہے، صبح بھی دیکھتا ہے، ہر دفعہ جیب میں رکھتا ہے، کبھی سیلفی لے رہا ہے، کبھی کسی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کبھی اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اسے پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج رہا ہے۔ لیکن سنو، ہم نے تو قرآن کو موبائل جتنی عزت بھی نہ دی ہے، لیکن اس قرآن نے تو ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں آیا، اس نے تجھے تیری نماز میں اجا کے رکھ دیا، اس نے تجھے یہ کہا نماز ایسے نہیں پڑھنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اس نے کہا جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اس نے تجھے بہکا دیا، اس نے کہا نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اس نے کہا کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اس نے تجھے یہ سکھایا کہ ولیوں سے مانگنا شرک ہے، اس نے تجھے یہ کہہ دیا کہ ولیوں کی طرف صبر کرنا حرام ہے، اس موبائل نے تجھے یہ دکھا دیا کہ نبیوں کا سینہ کچھ کام نہیں آتا۔ کیوں تو اس موبائل سے پوچھتا تھا میں نماز کیسے پڑھوں، تو اس نماز سے موبائل سے پوچھتا تھا میں ولیوں کو کیسے مانوں، تو اس موبائل سے پوچھتا تھا مجھے یہ بتا میں نبیوں سے مانگوں نہ مانگوں، اس نے اپنے رنگ میں تجھے بتا دیا، کیونکہ یہ بنانے والا کوئی عام بندہ نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ اس نے کہا ایسے بندے بیچ میں ڈال دو جو ان کا ایمان برباد کر دے، لیکن اگر تم نے قرآن سے پوچھا ہوگا، قرآن سے رہنمائی لی ہوتی، اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا، تجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم نے پھول کی پتیاں اٹھا لی ہے۔ جب تجھے اسے سینے سے لگایا ہوتا، تیرے سینے میں ٹھنڈ ڈال کے بتاتا کہ بتا میرے علاوہ تو نے اردو کی کتاب بھی سینے سے لگائی ہے، ڈائجسٹ بھی لگائے ہیں، ناول بھی لگائے ہیں، یہ موبائل بھی تیرے سینے کے ساتھ لا کے رہتا ہے، تجھے اتنا سکون ملتا ہے تیرے دل سے وعدہ کہ نہیں، وہ کہے گا ٹھنڈ کا پڑے قرآن تجھے جب سینے سے لگایا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس قرآن کو آپ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہم رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی سستی کا شکار ہیں، وقتار میں اتنا کھا لیں گے کہ تراویح پڑھنے مشکل ہے، تراویح میں بھوک لگے گی، تراویح کے بعد اتنا کھا لیں گے کہ وہ ہمیں تہجد پڑھنے میں مشکل ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ سامنے سے انتشار نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں پھر یہ سستی قنوتی کی وجہ سے آتی ہے، جب یہ قنوتی آ جاتی ہے پھر بندے سے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس محفل میں آپ کو ایک جامع پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرے بندے میری ہستی کو سمجھنا ہے، میری پہچان کرنی ہے، اب نبی کو کوئی آ نہیں سکتا ہے، جاننا نبی کیوں نہیں آ سکتا ہے۔ میں سارے موضوعوں میں آج تھوڑا تھوڑا بول کے جانا چاہتا ہوں، ایک جامع پیغام دے دوں کہ بندہ سانسیں بعد میں وفا کرے یا نہ کرے، شاید تمہارا ملاقات ہو یا نہ ہو، کبھی آنا تمہارا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج ایک جامع پیغام دے کے جانا، یا اللہ میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے سنو، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، نبی کیوں نہیں آنا اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، یا اللہ یہ وجہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نبی پاک کے صلی کو بھیجا ہے، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا، جو نعمت میں دی وہ دے دی ہے، دن مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ قرآن کو موسیٰ پہ بہتری ہے، میں چاہوں گا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک سارے اس جملے کو بڑی توجہ سے سننا، پھر میں نے آخر میں دیکھنا ہے جملہ کس کے اوپر سے گزرا، کس کی دل کی تختی میں نوٹ ہو گیا، یہ جملہ جب میرا مکمل ہونا ہے آپ کی زبان بتائے گی کس کو کتنا مزہ آیا ہے۔ یا اللہ قرآن موسیٰ میں اتری ہے، انجیل عیسیٰ میں اتری ہے، داؤد کے اوپر زبور اتری ہے، آدم کو صحیفے، نوح کو صحیفے، ادریس کو صحیفے، ابراہیم کو صحیفے، اسماعیل کو صحیفے، شاید نبی کو انہیں صحیفے بھی دیے، بعض کو کتابیں بھی دی ہے، لیکن اللہ کسی کی کتاب کے اندر یہ آیت نہیں آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انشاءاللہ یہ دین موسیٰ پہ بھی مکمل ہو سکتا ہے، عیسیٰ پہ مکمل ہو سکتا ہے، کسی کی کتاب میں یہ آیت نہیں آئی۔ انشاءاللہ جب تم نے قرآن اتارا یہ آیت محمد مصطفیٰ کے قرآن میں نازل کر دی، فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم پر یہ آیت اس لیے نہیں آئی کہ وہاں سے کام کی ابتدا ہوئی تھی، وہ کام
کام کیا تھا توحید و رسالت کو. موسیٰ پہ مکمل اس لیے نہیں کام جاری و ساری تھا. عیسیٰ پہ اس لیے نہیں اتری کام جاری و ساری تھا. میں آسان کر دیتا ہوں. آپ کا کوئی بندہ بادشاہ سے لڑائے ہو, آپ اسے ہاتھ بنا کے مالے بنا کے رسول کرتے ہیں. جب وہ وہاں سے اپنی شام سے نکلتا ہے کیا وہ شام کو تالا لگے جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کا پیچھے والا اس کی سیٹ پہ آپ کو جوان ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہاتھ کیوں بنائے ہیں؟ اس کو ہاتھ کیوں بنائے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ خیری صاحب بڑا شام بند نہیں ہوئی تو اس کو ہاتھ کیوں بنائے؟ آپ کہیں گے اس کو ہاتھ اس لیے بنائے ہیں کہ اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے. کام پورا نہیں ہوا, اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے. اس کو تالا اس لیے نہیں لگا کہ کام ابھی باقی ہے. ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی کتاب میں کسی کے صحیفے میں الیوم اکملت لکم اليوم اس لیے نہیں ماری کہ سارے ڈیوٹی کر رہے تھے. سارے ڈیوٹی کر رہے تھے. سارے ڈیوٹی کر رہے تھے. کام ابھی باقی تھا. وہ کام جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد میں آ کے مکمل ہوا. ہم نے کہا الیوم اکملت لکم. جب یہ کام مکمل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ مسجد کا سیلنگ کا کام شروع ہو. ایک جب سیمنٹ پہ آئے گا, ایک جب پہ آئے گا. کوئی چاہیے نہیں کہ یار یہ کام چل رہے ہیں, ارے کام ہو رہے ہیں. وہ صفائی کام ہوگی جب وہ کام مکمل ہو جائے گا. صفائی کے بعد کریم بھی جائے گا, دریا بھی جائے گی, دروازے بند ہو جائیں گے, راستے وقت مکو دیں. جب کام مکمل ہو دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ کام آدم نے جو شروع کیا تھا محمد بھی آ کے مکمل ہوا اور ہمیں بنیاد نہیں ہوگا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. انشاءاللہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر تالا بھی لگایا کہ نہیں؟ آپ نے بولا یہ تمہارا مقدم ہے, میں جملہ دینے لگا ہوں. انشاءاللہ جب کام محمد نے مکمل کیا یہ تو پتہ نہ گیا آج کے دن دین مکمل ہوا. جانا اس کو بند کیسے کیا ہے؟ میرے قرآن سے پوچھ, میں نے اس کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کو کفر کون سا لگایا, تالا کون سا لگایا؟ جانا وہ تالا کیا ہے؟ کہاں کانا محمد اللہ علیہ میرے کاری تو بلاغی رسول اللہ خاتم النبیین اپنے محمد کو بھیج کے ختم دین نکالو تھا. آپ کے نبی آ رہے ہیں. اللہ نے القرآن ہے میرے پاس, اس کا سہارا دے, یہ میری مدد کرے گا, یہ میری رہنمائی کرے گا. میں نے جب قرآن کو اٹھایا, قرآن نے میرے زمین پر جھکا رہا ہوں. اس نے کہا وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے آپ تجھے کیسے نہیں آ رہا ہے؟ میں تو ایک تجھے پکارتا تھا, آپ مجھے پر مجھ سے دور جانے والے میرے مقام کو سمجھ. میں تیری لیے ہدایت کا سب چشمہ بند ہے. میں وہ کتاب کو جو تیرے گھر کا نور بن گیا, تو نے کہا گھر میں سیلنگ لگا لو, ان 10 گھر بیچ میں آ گئی تیری بیٹھے کو روشن ہو جائے گی. تو نے سمجھا گھر میں بڑے بڑے گھر لگا لو نجی سے تیرا گھر روشن ہو جائے گا. قرآن کہتا نہیں, تیرے گھر کا نور تو ہم نے مجھے بنا کر بھیجا. تیری بیماریوں کے لیے بڑے بڑے ایم ایس ڈاکٹر ایم بی بی ایس نے میں تیری بیماریوں کا حل میں بن کر آیا تھا. تو مجھ سے اٹھاتا تو صحیح, کیا تو نے پڑھا نہیں تھا کہ رب نے تجھے خود بتایا ہے اس قرآن میں وَالْمَسْجِدُ میں نے قرآن معاملہ شفا و رحمت للمؤمنین. اللہ نے اس قرآن کو پوری کائنات کے لیے نہیں, ہدایت قرآن سب کے لیے ہے. قرآن ہدایت سب کے لیے ہم تو نہیں شروع ہے کیونکہ تسی اتنی مختصر کتاب سمجھتے آتی ہو. پھر میرے کو ہونا ہے اپنا اپنا نام ہے نا, ہر خود کی اپنی خوشبو. لیکن آپ سنیے, اور یہ بات اصلی ہے جہاں سے ہم نے خوشبو لی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے لیے کوشش تھی, حضرت کے لیے کوشش کیوں بتائی. اس علاقے میں جتنے بھی اس وقت کے خطیب ہیں, مفتی ہیں, عالم ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ آج کی بات ہے. یہ بڑی پہلے کی بات ہے. ان کے قدم جہاں ہوتے تھے تو ہمارے بھی ساتھ ہوتے تھے. ان کی اذانیں ہم نے بھی سنی ہے, ان کے مشن ہمارے ہم نے بھی پڑھی ہے, سنے ہم نے بھی پڑھے. اگر ہم نے پڑھ کے ان کا ادب نہیں کیا تو پھر کسی کا بھی نہیں کیا. ادب, احترام, اسٹیٹس
یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں اس لیے کوئی عزت نہیں. مولوی آج بنا پہلے آپ کی کرے فائد مختلف ہوگا. تو جب امام کی عزت نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے. اگر وہ بولے تو اسے صرف ایک ہی جملہ میرا کافی ہے. جو امام کے بارے میں بولے اس کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے. تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں میں میرے امام کے پاؤں آتے ہیں میرا وہاں سال ہوتا ہے. میرے امام کے جہاں پاؤں آتے ہیں میرا وہاں سال ہوتا ہے. اور میری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک میرا امام سر نہ اٹھائے میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. یہ امام کا اسٹیٹس ہے, معیار ہے. اس لیے ادب والا وہ ہے کہ ان کے مقام کو سمجھ جائے گا. اور سنیے آپ جملہ, قرآن ہدایت سب کے لیے ہے. قرآن نے متقی اور یہ جملہ خاص کر دیا متقی کے لیے ہے. آیا سب کے لیے, ہدایت بنی متقی کے لیے اور شفا بنی قرآن کے ترجمہ کے لیے. اب سنیے اس قرآن کا جب سہارا دیا قرآن سے کہا کہ قرآن میں اللہ کی معرفت چاہتا ہے. مجھے ذریعہ کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پہچان تجھ سے ملے گی اور تجھ سے کیسے ملے گی. اللہ فرماتا تو اپنی تخلیق کو دیکھ لے تجھے میں سمجھ آ ہوگا. قرآن میں رہنمائی کا میں کیا تھا, میری حقیقت کیا تھی, میں کیا تھا, میری حقیقت کیا تھی, میں اب کیا ہوں, میں بعد میں کیا بنوں گا. قرآن کہتا ہے حل اللہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سورہ دہر 12 نمبر 29 سیکنڈ سورت اور سیکنڈ سورت اور پہلی آیت. اللہ فرماتا ہے تجھ پہ ایک وقت ایسا گزرا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. آئے 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 سبحان اللہ کا قرآن سن رہے ہیں, سبحان اللہ کا کرے. کل قیامت کے دن یہی چیزیں تو ہماری دعا بنے گی, یہ رسم دعا بنے گی. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہو معمولی نہیں ہے, یہ وہ گھر ہے کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے امام رہے گی نہیں. تفسیر دور منصور جلد مدین میں سفر نمبر 666 کے اوپر یہ حدیث نقل کی ہے حضرت انس سے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ جب اہل دنیا کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے, اہل زمین کو جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے صرف 3 بندے ہیں جن کی وجہ سے عذاب دے دیتا ہے. 3 بندوں کی وجہ سے عذاب چھوٹ جاتا ہے, واپس ہو جاتا ہے. سب اللہ فرماتا ہے میں اس عذاب کو پھینک دیتا ہوں. اللہ کے محبوب سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے کون سے خوش نصیب ہیں جن کی وجہ سے رب اپنا عذاب ہی پھیر دیتا ہے. میں حیران ہوا نبی کی امت تیری شان پڑھ دی. اتقاء بولو بچوں کو سنو, اتنے کہے کہ تھوڑا ڈٹاٹے لائی ہوگا. ڈٹ کے بولو, سنے گے نبی پاک کا کلام پڑھو بولو سنو. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا کا ہی فرمان ہے. اٹھاؤ احیاء لوگوں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا تو ایک بندہ پہاڑ پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا. دن کو روزہ رکھتا, رات کو عبادت کرتا, دن کو ذکر و اذکار میں مشغول. وہ بستی بڑی گناہگار تھی, اللہ کے حدود دن کا دن توڑتی تھی. اللہ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں کو جاؤ بستی کو الٹا کر, اور فرمایا سن لو سب سے پہلے وہ جو بندہ پہاڑ پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرنا ہے نا اس کو برباد کر. ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کی امت کا اسٹیٹس کیا ہے. کل بولو نبی کی امت کا اسٹیٹس کیا ہے. تو جس نبی کی امت کا اسٹیٹس اعلیٰ ہو اس اپنے محمد کا اسٹیٹس لکھ رہا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا کوئی بیان کر ایمان کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو رات دو جو پہاڑ میں میری عبادت میں مصروف ہے. فرشتوں نے رسمت کا عرض کیا اللہ ہمیں ضرورت تو نہیں تیری عبادت میں سوال کرنے کی, لیکن اس بندے کی عبادت میں ہمیں بھی رشک آتا ہے. اس کی عبادت میں ہمیں بھی رشک آتا ہے جس کی عبادت میں فرشتے بھی رشک کریں. مگر تو ہمارے تو اگر آپ کو مشکل ہوئی ہے سمجھنے میں
جس کی عبادت میں فرشتے بھی جھومے اس بندے کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے تو وہ ہے جو قیام ہے، قیامت کا قیام ہے، جو روح ہے قیامت کا روح ہے، لیکن وہ فرشتے بھی اس میں رشک کر رہے ہیں۔ شاید دن رات تجھے یاد کرنے والا تو فرماتے ہیں عذاب کا پہلا حصہ ہی سنو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہود نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہے۔ میں نے ایسی بات کا کیا کرنا ہے کہ جب دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں سمجھانے تبلیغ نہیں کر رہا، اس کی مدد کی ضرورت مجھے نہیں۔ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا کرے تو سب سے پہلے نیک پکڑا جاتا ہے، اور عیدر حد کیا نکلا ہے؟ عیدر فرمایا کہ 3 بندوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب پھر جاتا ہے۔ فرمایا پہلا کون ہے؟ فرمایا جو مسجد میں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جب اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، مقدر کے ناس کو دنیا رات کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ دیکھتے مقدر والے کے رات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کی اس بات میں تھوڑا دل پیدا کرو۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے، کتاب کا نام ہے رسول اللہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اس نے لکھا ہے 3 بندوں کو اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے، 3 بندوں کو اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے۔ اللہ امید کون سے ہے؟ فرمایا ایک جو نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، جو نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرے، اللہ مسکرا کے دیکھے ہیں کہ میرے بندے میری بندگی کے لیے کیسے سیدھے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرا کون ہے جسے دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے؟ فرمایا وہ رات کے آدھے پہر میں کہتا ہے دور کا نمازی تہجد جو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے آگے چلیے۔ اب فرمایا 3 بندے جن کی وجہ سے عذاب ملتا ہے، عذاب ملتا ہے۔ عذاب کیوں نہ پھرے کہ جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں ان میں تو تہجد پڑھنے والے بھی ہیں۔ جس کو اللہ نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اسے کیسے جائے گا عذاب؟ جس کو اس نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اس کو کیسے وہ عذاب دے گا؟ اور فرمایا کہ سن لو دوسرے وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف محبت لالچ کے لیے نہیں کرتے کہ ادھر کاروبار بڑھائے دینا جاری لاؤ، ادھر پہنچ میں یہ نہ جاری لاؤ، کام پہلے کرتے ہیں تو جی جی کر لو تو اپنے کام بھی لڑوانے لیں، لالچ نہیں۔ فرمایا والمتحابین فیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ ان کو دیکھتا ہے کہتا ہے آپ واپس ہو۔ تیسرا کون ہے؟ اب بولنا نہ بولنا تیرا مقدر ہے، اور جب وہ وقت آئے نا تو شروع ہو گیا ہے، وہ وقت شروع ہو گیا ہے، اس پہ کوشش کرنا۔ میرا یہ جملہ آج دل میں لکھ لینا، جب روزانہ رات کو یہ وقت ہے نا رونا بھی ساتھ۔ وہ وقت تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت میں توبہ استغفار کرتے ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو دیکھ لیتا ہے صرفت عنہ، اپنا عذاب پھیر دیتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں اپنے مقدر پہ راست ہو۔ اور فرمایا ربا کا کلمہ پڑھنے والوں کہ میری پہچان چاہتا ہے اپنی تقریر پہ روک کر۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا بتا میں کیا تھا، قرآن کہتے تیری پہلی اوقات یہ تھی کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا تھا؟ اب کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ میں کیسے بنا؟ کہا سن پوچھنا چاہتا ہے، ہاں مجھے بتا اللہ میں، قرآن مجھے بتا میں کیسے بنا؟ قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، ہم نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر میں نے سورہ طارق پڑھا، قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ،
ہم نے اس سے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. شاید یہ اچھلتا ہوا پانی نکلتا کہاں سے؟ اللہ نے قرآن کھول کے بیان کر دیا یخرج من بین الصلب والترائب، تیری ریڑھ کی ہڈی سے اور تیرے جوڑوں سے. فرمایا یہ تیری تخلیق. پھر میں نے کہا قرآن کوئی رستہ اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں سورہ ابسا میں آ. جب میں سورہ ابسا میں آیا کہا میں نطفہ، ہم نے تجھے نطفے سے بنایا، پہلے کا جمع ہوا ہو، پھر کا اچھلتا ہوا پانی. اب جہاں سے یہ نکلتا ہے وہاں پہ اللہ ہے. اگر صاحب جملے کو دل میں جگہ دینا، میں نے فرمایا خون ہے جمع ہوا، نکلتا کہاں سے؟ ہڈیوں سے. چاہتا اس کا مقام کا ہے خروج کا، کہا میں نطفہ، وہ نطفہ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے. جہاں جب یہ نکلتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا خلقہ فقدرہ. ہم اسے مختلف اندازوں میں رکھتے ہیں، مختلف اندازوں میں رکھتے ہیں. شاہدہ وہ مختلف اندازے کون سے ہیں جس میں رکھ کے تو بندہ بناتا ہے؟ فرمایا آج سورہ مومنون کی طرف سے. نمبر 18 میں آیا. جب میں نمبر 18 میں آیا اللہ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ جب پانی نکلتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة. جب یہ نطفے سے نکلتا ہے جانا پھر کیا ہوا؟ کب علا ثم خلقنا النطفة علقة. ہم 40 دن سے گندا پانی رکھتے ہیں. ماں کے پیٹ میں 40 دن گندا پانی. اللہ کا 40 دن بعد اس کو خون بنا دیتے. 40 دن بعد فخلقنا العلقة مضغة. پھر خون کے بعد گوشت میں تبدیل کر دیتے. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر گوشت کو ہڈیوں کے ساتھ میں تبدیل کر دیتے. آج بندہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کف بنا کے کہتے ہیں یار آج یہ کچھ کرے لال پڑے چٹی چمڑی نکل آئی. آج دن طاقتیں میں بڑھ کر اللہ کر دیتی ہیں. آج دن مسائل میں چار چار آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تیری خوبصورتی میں تیرے حسن میں کریم کا کمال نہیں، نہیں کہ اترے کا دھاگے کا کمال نہیں. یا اللہ میرا حسن کہاں سے آیا؟ یہ سونی شکل بیوٹی پارلر والے نے بنائی نہ، کسی نائی کے دھاگے نے بنائی نہیں، کسی غریب سے بنی نہیں. یا اللہ یہ حسن کہاں سے آیا؟ گندے پانی سے خون میں لایا تیرا. گندا پانی تھا، گندے پانی میں رکھا، تیرا نے خون کیا، تیرا نے خون سے گوشت کیا، تیرا نے گوشت سے ہڈیوں کے سانچے میں تبدیل کیا، تیرے رب نے. آج شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حسن کے مان کرنے والے، جس سونی صورت بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے. جانتا کون ہے؟ فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر. یہ سونی صورت بنانے والا تیرا رب ذوالجلال ہے. اللہ احسن الخالقین. یہ تبدیل برکت والا ہے تیرا رب. جملے کی ذرا حلاوت کو محسوس کریں قلب. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساتھی نکال دوں گا اب آپ دیکھو تو لگ جاتی ہے. اگر آپ یہ ایک اجازت دے تو تھوڑا سا ہٹ کے بات کر دوں گا اجازت دوں. آپ نے یہ دیکھ سنی ہے کہ جب آپ الزہرا سلام علیہ تشریف لاتے نبی پاک کھڑے ہو جاتے، دروازے پہ جاتے، پکڑ کے لاتے، نشانی چومتی، اپنی جگہ پہ جاتے. سنی ہوئی ہے لیکن ہمیں اسے بول رہے ہیں کیوں کہ بس نصیب جتنے بھی پڑھ گئے ایسی پڑھتی ہے. وہ تھوڑا سا میں پتا فکر سمجھانا کر جاتے ہیں. اب اس کی تھوڑی آپ نے حلاوت کل محسوس کرتے ہیں. جو میں نے کہا نبی پاک کھڑے ہوئے اچھا اب اس کی حلاوت نہیں. کیسے؟ میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، علامہ قاری جاز جس کے ساتھ تشریف لے آئے، میں بیٹھا رہا کہ کھڑا ہو رہا بولے نہیں. علامہ صاحب بیٹھے ہوں ان کے استاد تشریف لے آئے، یہ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہو جائیں. ان کے استاد بیٹھے ہوں تو ان کے پیر آ جائیں. ان کے استاد بیٹھے گے کہ کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب کے استادوں کے پیر بیٹھے ہوں بابا فرید آ جائیں. بابا
ہم توجہ کریں آگے نبی پاک کا کلام پڑھ کر اب ایسے کر نہیں بیٹھے آپ ادنا درجے کے صحابی آ جائیں تو ایسے کرنی کیا ہوگی اگر وہاں ادنا درجے کا صحابی بیٹھا ہو حدیبیہ والے 1500 میں سے کوئی آ جائے حدیبیہ والے بیٹھے ہو تو احد والوں میں سے کوئی آ جائے احد والے بیٹھے ہو تو بدر والوں میں سے کوئی آ جائے بدر والے بیٹھے ہو تو اشرف مشرف میں سے کوئی آ جائے اشرف مشرف میں سے کوئی بیٹھا ہو تو ابو بکر صدیق آ جائے ابو بکر صدیق بیٹھے ہو تو کوئی نبی آ جائے کوئی نبی بیٹھا ہو تو کوئی رسول آ جائے اگر ساری کائنات بیٹھی ہو سارے کتب ابدال مومن مشائخ علماء فقہاء صدیق صحابہ نبی رسول بیٹھے ہو پوری کائنات بیٹھی ہو تو محمد آ جائے محمد آ جائے سارے کھڑے ہوتے ہیں پتہ لگا جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کے لیے کھڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں نبی پاک سے محبت کرنے والوں یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں اس میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ دوستو تو جلدی سے دو باتیں کر دو تو گریس بیٹھ دیتا ہوں میں نے کہا کہ جب اللہ نے انسان کو یہاں سے بنایا تو فرمایا بارک اللہ کتنی برکت والا تیرا اب اسی طرح بھی سمجھیں گے نا مثال وہ مزہ آیا نا سن کے ہم ذرا کہیں تھوڑی مٹھاس ہو گے تیرا ہندو کہتا ہے اللہ میرا ہے عیسائی کہتا ہے اللہ میرا ہے سکھ کہتا ہے اللہ میرا ہے ہر مسلم کہتے ہیں اللہ میرا ہے لیکن کہنا تیرا تیرا کیا میرا کیوں ہے فرمایا صاحب ان کا نہیں تیرا زیادہ ان کا کیوں نہیں کہ ان کے پاس محمد نہیں ہے تیرے پاس محمد کوئی ایک تو تحب اللہ چاہتا بھی ہو نہیں اے محمود عیسائیوں کو کہہ دو یہودیوں کو کہہ دو اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی ہے تم بھی کہتے ہو اللہ سے ہم محبت کرتے عیسائی کہتے ہم بھی کرتے اللہ نہیں میں نہیں کرتا یا دعوت تو اللہ سے ہو رہا ہے محبت پانا چاہیے نا دعوت اللہ سے کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی میرا بڑا ہی پیارا ہو لیکن کوئی بندہ اس میں مخالف ہو اور میرے سے محبت کرے تو میں کہتا ہوں کوئی میرے نہ نہیں ایسے نا ایسی بات یار میرے نہ نہیں ایسے ہو پانی میں پڑتی کرے ایسا ہی ہے لیکن اللہ نے اپنی محبت کا اصول بتایا ہے میں تیری محبت کا اصول یہ ہے کوئی تیرے یہاں کا مخالف ہو تیرے ساتھ محبت کرے تو تجھے فرق نہیں پڑتا تو کہتا میرے نہ نہیں ایسے تیری محبت یہ ہے اللہ تیری محبت کیا ہے فرمایا میری محبت کا اصول یہ ہے کہ جو محمد کا ہوگا وہی رب کا ہوگا اس لیے آپ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں تو جہاں چیز ہے کیا لوگ غلط ہے شام شام اب ابھی پاک کا نام پڑھنے والوں اللہ نے انسان کو بنا کے نواز نہیں کیا بس تقریب کے آپ نے جوڑے ہیں پھر آپ شاید کیجیے یا جو آپ کو عمل کیجیے اللہ نے انسان کو بنا کے نواز نہیں چھوڑا فرمایا میری محبت قرآن سے سن تجھے میری معرفت حاصل ہوگی جب وہ بنا تو یہ زمین نہیں تھا یہ پانی تھا میں نے کہا اس کے اندر پھیپڑے ہیں اگر یہ پانی میں نے کہا ہے پانی الگ سے نیچے اترے گا پھیپڑے کر گئے مر جائے گا مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے اس کے پھیپڑے کیونکہ پھیپڑے آواز پیدا کرتے ہیں اور پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتا دوں گا اس کی آواز اللہ نے اس لیے چھین لی تھی اس نے غیبت کی تھی اس نے غیبت کی تھی موضوع پر چلا جائے گا کیونکہ اس کی تفصیل بڑی لگی ہے اللہ کا سر فرمایا اس کے پھیپڑے پانی ملے گا مر جائے گا پھر کیا ہوا فرمایا علم نجعل الارض بحارا میں نے زمین کو بچھونا بنا دیا یہ پانی کے اوپر جب بچھونا بنا دیا اس نے ہلنا شروع کیا میں نے کہا نہیں میرا بندہ چلے گا گر جائے گا مکان نہیں بنا سکے گا کاروبار نہیں کر سکے گا یہ گرے گا چوٹے لگے گی پھر میں
میں نے پہاڑوں کو میٹھے بنا کے سینے میں ڈالا. پھر میں نے کہا یہ پیلا ہے, اس کے ساتھ بیماری بھی ہوگی, اردو کا بانٹنے والا بھی تو ہو, اور اس سے پیار سے بات کرنے والا ہو, اس سے یہ پیار کرنے والا ہو, میں نے میاں بیوی کے رشتے کو وہ خلق رہا ہوں صبح تھا. پھر میں جانتا تھا اس کے وجود میں مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, زیادہ دیر چل نہیں سکے گا, اس کو آرام کی ضرورت ہے. وہ جعلنا نومکم سباتا, میں نے رات میں وجعلنا اللیل لباسا, میاں بیوی کے لیے لباس بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا, پھر میں نے کیسے پیڑ بھی لگایا, اس نے اس کو بھی بھرنا ہے, وہ اس کو بھرنے کے لیے اس سے کاشتکاری کرنی پڑے گی, اس کے لیے روشنی چاہیے. میں نے کہا وجعلنا النہار معاشا, میں نے دن پیدا کرنا دریائے آج کے لیے دن پیدا کیا. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا, پھر روشنی کے لیے جہاں سے وہ روشنی بھیجنی ہے اس کا کوئی مرکز ہونا چاہیے. وہ جو اناج پیدا کرتا ہے اس اناج کو پیدا کرنے کے لیے وہ مرکز ہونا چاہیے. وہ مرکز کیا بنا, کہو بنینا فوقکم سبعا شدادا, ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھ کیسے طے کرتے ہیں, سات آسمان بنا دی. پھر کیا کیا, وجعلنا سراجا وہاجا, اس کے سینے میں نے چمکتا ہوا چراغ سورج بنا کے رکھ دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, پھر پانی برسایا, زمین پہ گرایا. لِتُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, اس سے میں نے تیرے لیے علاج کرنا. وَجَعَلْنَاهُ فِي الْأَلْفَافِ, میں نے طرح طرح کے باغ پیدا کر دیے. اللہ فرماتے نے مختصر کر دیا. اب آخری دو جملے ہیں اور دعا کریں. اللہ نے فرمایا سارے احسان کیے تجھ پر. ان سارے احسانوں کے بعد جب انسان نے اللہ کو بلایا نا, دنیا میں آ کر رشوت میں, سود میں, جھوٹ میں, چوری میں, بے دخل کھانے میں, حرام کھانے میں اللہ کی حدودوں کو توڑا. اللہ نے ساری نعمتیں کرنے کے بعد انسان سے جو جملہ کہا ہے کہ اگر ہمارے اندر ذرا سا ایمان ہے بندہ گر جائے گا. اللہ نے سارے انعامات بندے پہ کیے. جب بندے نے اللہ کو چھوڑا, اللہ سے موڑ دیا, مسجدوں کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان سے اتنا بتا کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا, کس بات نے تجھے. اچھا پہلے کہا تھا جب تجھے بنایا فتبارک اللہ, کتنی برکت والا ہے تیرا. پہلے تقریر کا یہ آخری جملہ ہے اور نچوڑ دے کے جا. تخلیق کی تو کہا کتنی برکت والا ہے تیرا. اور جب اللہ نے بھولے ہوئے کو یاد کرائی نا, آئے آئے آئے, ہم کسی بندے کے اوپر احسان کرتے ہیں اور وہ مشکل میں ہمارے کام نہ آئے, ہم 10 بندوں میں تانا دے دیتے ہیں اور اپنا وقت پڑ گیا جب میرے دروازے پہ آیا سے سخت ایسا اس کو تک کی پورے علاقے میں اسے بدنام کر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنی یاد بھی کرائی نا, تو دیکھو کس محبت سے, اے انسان ماں غرک, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا, پھر ربی کل کریم, تیرے قریب رب, جبار نہیں کہا, ہائے 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 وہ تمہیں نہیں سمجھ پائے گا, جبار نہیں کہا نہیں کہا, بھولے ہوئے کو یاد نہیں کرایا تو کریم کی صفت لگا کے یاد کرا. تیرا رب ابھی بھی تیرا ہے, جبار نہیں ہے, کہا نہیں ہے, کریم ہے, جاننا جبار بھی تو ہے, کہا بھی تو ہے. بتایا کہ ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے سجدے کراؤں قدرا کے, میں قرآن اسے پڑھاؤں قدرا کے, میں اسے اپنی یاد کراؤں قدرا کے, اپنے احکامات میں تجھے چلاؤں قدرا کے. میں نے تو قرآن کے شروع میں تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر زاؤدہ بن شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی بتا سکتا تھا بسم اللہ الجبار کہا, اللہ کے نام سے شروع کے بڑا کہو غضب ہے, لیکن اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا تیری حقیقت یہ ہے
کہ تجھے کسی سے کام کرانا پڑتا ہے تو یا پیسے دے کر جو مسجد میں تیرے سے اوپر ہوتا ہے اس میں تو لوگ ڈال نہیں سکتا. اسی جگہ جو نا جڑا چارج میں ہے اپنے تھلے والے کو بڑا ہو پائے گا تے کوئی چارج میں فور میں تو جی حضور کہے گا فور میں ڈی ایس دے کے جی جی کرے گا اپنے اوپر کا جو بتائے گا وہ پھر ڈنڈا فرمایا جو تیرے بتائے تھے جو تیری بات نہ مانے تو ڈرا کے سسپینڈ کروا کے معطل کروا کے کام کرواتا ہے. اگر میں بھی یہ کروں تو میرا تو کیسا. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی جامعہ مسجد دوری میں اعتکاف کرے تو یہ کر کے گئے کوئی بادشاہ صاحب سے آپ نے اعتکاف کیا مجھے اللہ بڑا جبار ہے. بچہ خان صاحب کے ساتھ آتے سے کوئی پوچھے آپ نے اعتکاف کیا اللہ بڑا جبار ہے. احمد بھائی آپ نے کیوں کیا نہیں اللہ بڑا جبار ہے اس لیے نہیں کریں گے بڑی مار پڑے گی. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اس لیے بچائے اور یاد کرے کہ اللہ جبار ہے اللہ قہار ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے ڈر کے مجھے یاد کرے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا کام اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جو بھی مجھے یاد کرے میرا رحمان ہو کے دے یاد کرے مجھے رحمان سمجھ کے یاد کرے میری کریم کی شہد کو دیکھ کے مجھے اس لیے وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والے کثرت نال یاد کر. بھائی جتنا تسی بولا بولے ہو نا قرآن کی آیت ہے یہ ہلکا بول نہیں. ہر وصف موجود ہے لیکن اس نے ذکر کا کہا کہ ایمان والے تم کرنا ہے. بھائی جان ایک ہی محب تمہیں جی 40 بندے کام کرتے ہو نا وہ جڑا مینیجر ہے نا کام اونوں کہے گا جڑا 40 سے بھوکا کامل ہے. کیڑا بولا کامل ہے کہ جدا وہ بڑا کلو تے جدا کو پیار. سبحان اللہ. اللہ نے سارے مسئلے وچوں کسی کو نہیں آکھیا کہ میری یاد کر میرا ذکر کر. اللہ نے ذکر کی قید لائی کہ آؤ تو تو یاد کر. سبحان اللہ. آنا تو یاد کر. ایمان والے کیوں یاد کیوں کرنا ہے کہ کرنا بھی تھوڑا نہیں ذکر تسبیح کثرت نام یا نام کثرت کی ہے. فرمایا وہ سب پہ بکرا و اصیلا صبح شام یاد کر. صبح کی میں یاد کرنا تے شام کی میں یاد کرنا نوکری بھی کرنی ہے کار دے کام بھی کرنے ہیں بچے کو اسکول بھی چھڑنا ہے لے کے بھی آنا ہے ٹیوشن بھی کرنا ہے کار کا سودا صدر بھی لے کے آنا ہے. اللہ نے کہا کہ تو میں کہہ رہے یاد کر کہ طریقہ بھی میں ہی بتا سنا میرا بننا ہے کیونکہ تیرے سینے کی ماں ہے یا اللہ میں کیوں یاد کرا. فرمایا سورہ آل عمران سے اللہ زینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون. بے شک تیرے کو ٹائم نہیں ہے گا کھلو کر تے یاد کر لے. سبحان اللہ. جب بھی بچے یونیفارم پا رہے ہیں تصویر دے اپنا ہسپتال کا لے تصویر دے وہ چھٹے تے آ رہے وہ سیکنڈ دے دا وا کر لے کھلو کر تے یاد کر وقعودا بیٹھا ہے یاد کر لے اور جب کھلو کے بھی ٹائم نہیں ملیا بیٹھ کے بھی ٹائم نہیں ملیا جب تو راتی بستر تے سو واسطے آئے آنکھ لگ گئی کروٹ بدلنے واسطے آنکھ کھولی وہ تو یاد کرنا ہے. اسلام کرتے ہیں صبح اٹھ کے جلدی تو کوئی نہ کریے چاہ کا موت بھی نہیں پیتے وہ کنا کریے میں تو سنتا ہے تو سنتا ہے یعنی کیا کہ یاد کر تو میرا کلی کا اس کا تو سنا تھا پھیرا نہیں کاغذ سو گیا ہے کل وقت بدل نہ کر آنکھ کھولیے تاکہ یاد کرنا ہے تو بھول اللہ ملے گا کہ رسول ہے وہ اللہ یصلی علیہ و ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. جو لوگ کھلو کر یاد کرے گا بیٹھ کے بھی یاد کرے گا کرنا بدل بدل کے یاد کرے گا پھر میں رب دل کی رہوں گا حالت کی دے گا. فرمایا کہ میں بھی درود پڑھاں گا میرے فرشتے بھی تیرے سبحان اللہ
ابراہیم کو کر کے تو گلیاں نے کلمہ چلایا. تو بس آپ نے کچھ نصیب ہے جن کو اللہ نے 10 دن اور یہ راتیں جو 10 عطا کر دی یا 9 دن یا 10 راتیں جو بھی آپ کو مقدر میں آئے, اس میں اللہ نے آپ کو چپ لیا ہے کہ آج وہ مسجد میں کام کوئی اور نہیں کرنا, نہ ہنسنا نہ باتیں کرنا, آج بس اللہ کرنا, 10 دن میں تو یاد کرنا. کبھی بکرے لاتے نا روتے روتے قرآن پڑھیں, کبھی بکرے رہ کے نا تصویر کرتے کرتے روتا یاد کرے. ہو سکتا ہے کہ روتیا روتیا قرآن پڑھیں کہ تیرے روتیا روتیا تین انتظار کرا دیں. سجدے ضروری رد ہے, ہم کو بناؤ اللہ نے آپ کو موقع دیتا ہے کہ اپنے مقدرہ کے راز کرو. پورے علاقے کے انہوں نے کام کٹ کے اتنے بنا کر بس اقبال کے شعر کے بعد ختم کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نفس کے بعد تو تم مجھے بھول کی طرح سب جانتے بھی ہے آج لاشعور کی طرح, جس چہرے میں ہے کبھی مٹی کا گر جانا, اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کی طرح. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا, تو خود جان تیرا ہے رسول کی طرح. جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں, شاد کر تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کی طرح. اور تمہیں تو چکی ہے فقط گناہوں کی نظر اقبال, تم کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کی طرح.